سلامت رہیں اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹنے کا سبب بنتے رہیں. ایک دوسرے کا خیال رکھیں, خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی سویٹ یوٹیوب فیملی. ہوپ فلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ہوں ٹھیک. ویلکم بیک اندر ویڈیو. میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور میں چاہتی ہوں میری طرح جتنی بھی ہاؤس وائف ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر سکیں, اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. آج میں ایسے ہی ایک ٹاپک پہ بات کروں گی. اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل پر لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر کریں. میری جب شادی ہوئی تو اس کے بعد میں یہی سنتی آئی ہوں کہ عورت کے ہاتھ پیسہ نہیں دینا چاہیے. عورت کو کون پیسے دیتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کبھی بھی پیسے نہیں دینے چاہیے. ضروری نہیں کہ جو چیز اس کو چاہیے ہو اس کو لا کر دیں. ویسے جو شوہر ہے اس کو اپنے پیسے اپنی بیوی سے چھپا کر رکھتے چاہیے کہ نہیں, یہ لازمی آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا. الحمدللہ میرے شوہر ایسے نہیں ہیں, پر میں یہ سن کر حیران ہوتی ہوں. شوہر کے پیسے اگر بیوی کو نہیں بتانے چاہیے تو کس کو بتانے چاہیے؟ کیا بیوی کا ان پیسوں پر کوئی حق نہیں؟ اس پر اس کی بیوی کا حق نہیں؟ بیوی اپنے شوہر کے پیسے لے کر کہاں جائے گی؟ میں بھی ایک عورت ہوں, مجھے تمام خواتین کی نیچر کا پتہ ہے. کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہوتی, کوئی بھی بیوی ایسی نہیں ہوتی جو اپنے شوہر کے پیسے بلا وجہ کسی جگہ پر لگائے. ہر عورت یہی چاہتی ہے اس کا گھر بنے اور اس کو اور اس کے شوہر کو سب عزت کی نگاہ سے دیکھیں. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں کہ سب ان کی مثال دیں. ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے. کوئی بھی بلا وجہ اپنے ہسبینڈ کے پیسے کو برباد نہیں کرے گی. بہت کم لوگ ہوں گے, میں نے اپنی زندگی میں بہت کم ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو پیسے ضائع کرتی ہیں, لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں. آج تک کبھی اپنے ہسبینڈ کو تنگ نہیں کیا کہ یہ لے کے دو, وہ لے کے دو, یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے. کبھی بھی میں نے تنگ نہیں کیا. جس حال میں رہی ہوں خوش رہی ہوں اور شکر الحمدللہ میں بالکل خوش ہوں اپنے گھر میں. اور بہت سے لوگوں نے میرے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. کہتے ہیں نا جب میاں بیوی قائم ہو تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرے ہسبینڈ تھوڑے سے ہو گئے تھے بیچ میں, لیکن شکر الحمدللہ آج ہم پھر ایک ہیں. تو سماج کی دیوار جو ہم میاں بیوی کے بیچ میں لا کر کھڑی کر دی جاتی ہے بہت غلط بات ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں رہتے ہیں. اس لیے کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان میں تیسرا بندہ کبھی بھی نہ آئے. وہ اللہ کے آگے بھی گناہ گار ہے اور انسان کے آگے بھی. اس وجہ سے میاں بیوی کے دوران کبھی بھی کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے. میں نے شادی کے 8 سال بعد اگر یوٹیوب پر آئی ہوں تو صرف اپنی اولاد کے لیے. میں اپنی شادی کے 8 سال بعد تو بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتی تھی, تو پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے مشورہ دیا یوٹیوب کا, تو پھر میں نے یوٹیوب چینل بنایا اور اپنی اولاد کے لیے, کیونکہ میرے ہسبینڈ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے جتنی مہنگائی ہے آج کے دور میں تو انسان کی وہ پوری نہیں پڑتی. مطلب بچوں کے اخراجات, اسکول کے اخراجات, تو یہ سب کچھ ساتھ لے کر چلنا, اور بیماری شماری بھی انسان کے ساتھ ہی ہے ظاہر ہے. تو پھر مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے تو بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا. ہم نے جو جیسے جیسے اپنی زندگی گزار لی, لیکن اپنے بچوں کے لیے دل کرتا ہے کہ ہم سب کچھ کریں, اور انشاءاللہ ہم مل کر کریں گے. اپنے بچوں کو لے کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں, اور جس میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ کھڑے ہیں, میرا بہت زیادہ سپورٹیو ہے. اور جہاں آپ کے ساتھ آپ کا ہسبینڈ کھڑا ہو نا تو وہاں تو پھر پیارے نیارے ہیں. انسان ایک عورت جو ان سے ہوتی ہے نا بہت مضبوط بن جاتی ہے جب اس کے ساتھ اس کے ہسبینڈ کا ساتھ ہو. وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. پہلے ہماری زندگی میں دوسروں کی وجہ سے بہت اتار چڑھاؤ آئے, اب ہم اپنی لائف میں کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے اور نہ ہی کرنے دیں. ہم اپنی لائف میں بہت خوش ہیں. اللہ ہمیں بری نظر سے بچائے, آمین ثم آمین.
میں نے اپنا یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کیا کچھ اینڈ کرنے کے لیے، کچھ ارن کرنے کے لیے۔ مطلب ہر کوئی جو بھی یوٹیوب پر آیا ہے کچھ نہ کچھ ارن کرنے کے لیے آیا ہے، پر ابھی میں نے کچھ ارن تو نہیں کیا، لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کچھ نہ کچھ گھر بیٹھ کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں کوئی اتنا باہر تو آتی جاتی نہیں، ایک لڑکی کی، ایک عورت کی کہیں پر بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہے تو اگر کوئی خواہش کرتی ہے تو کہا جاتا ہے اگلے گھر جا کر کرنا۔ اگلے گھر جا کر کہتی ہے تو وہاں سے کام سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ لوگوں کو خوش کرنا، ان کے آگے پیچھے گھومنا، ایسے ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ میرے خیال سے عورت کو اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، ضرور لینا چاہیے، اور وہ شروع سے ہی اپنی جگہ بنا لے گی۔ اگر وہ اپنے لیے سٹینڈ لے گی، کامیاب ہو جائے گی، تو ہمارے معاشرے میں اتنی گھر خراب نہ ہو۔ اس لیے عورت کو چاہیے اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو اپنے لیے سٹینڈ لے سکتی ہے تاکہ اس کا گھر خراب نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سفر کیا اور اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا۔ میری کتنی ہی بہنیں اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں، اور مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے میرے سے زیادہ اچھا لے کر چل رہی ہوں گی۔ عورت بہت سمجھدار ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے اپنا گھر کیسے چلانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے یوٹیوب چینل کو کیوں نہیں چلا سکتے۔ میری کتنی ہی بہنیں گھر بیٹھ کر یوٹیوب پر محنت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، اور مجھے امید ہے ہم ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، اور میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کا آغاز دعا سے ہی کرتی ہوں۔ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے، میری زندگی بدل جائے۔ اس لیے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں، ہمیں کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ خوش رہیں، خوشیاں ہمارے نزدیک آتی رہیں گی، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اور آج میں وائس اوور کر رہی تھی چھت پہ بیٹھ کر، تو بہت ساری آوازیں آ رہی تھیں، اور نیچے میرا بیٹا سویا ہوا تھا، اس لیے وہاں میں وائس اوور نہیں کر رہی تھی۔ تو آج میں چھت پر بیٹھ کے وائس اوور کر رہی تھی، تو اگر آپ لوگ کو شور وغیرہ آئے تو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ مجھے پھر ٹائم نہیں ملتا کہ میں کہاں وائس اوور کروں، تو اس وجہ سے پھر آج میں چھت پر بیٹھ کے وائس اوور کر رہی تھی۔ تو آج میرے ہسبینڈ گول گپے لے کر آئے تھے، اور وہ خود ہی بنا کر تیار کر رہے تھے، اور کہتا تھا میں خود آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھینک یو جی، نیکی اور پوچھ عورت میں کیا چاہیے۔ تو تھوڑا سا بیوی کو بھی ریلیکس ملنا چاہیے نا، سارا دن وہ بھی کام کر کر کے تھک جاتی ہے، ظاہر ہے۔ تو ہسبینڈ صاحب لے کر آئے، اور بہت مزے کے گول گپے تھے، مجھے تو بہت پسند آئے۔ تو کھٹا اس کا بہت مزے کا تھا۔ جس طرح آپ لوگوں نے مجھے پچھلے چینل پر بھی بہت زیادہ پیار محبت دیا تھا، پلیز میرے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور لازمی مجھے سپورٹ کریں جس طرح اس چینل پر سپورٹ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل پہ مجھے کچھ مسئلہ آ گیا تھا، اس وجہ سے مجھے نیا چینل بنانا پڑا، تو اس بار پھر مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور وہ چینل میرا بہت اچھے سے گرو کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، اس وجہ سے مجھے یہی چینل اسی نام پہ بنانا پڑا۔ تو پلیز لائف سٹائل ود حورین فاطمہ کو لازمی سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میری بیٹی کو آدھی رات بھوک لگ گئی تھی، تو وہ آدھی رات کری ماما کچھ ہے کھانے کو، تو پھر میں نے اسے روٹی، وہ میتھی دال پڑی تھی اس کی پسند کی، پھر وہ دی۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کریں، اور جو میری ویڈیو پر نئے آئے ہیں وہ لازمی سبسکرائب کریں، اور اپنی دعا میں ڈھیر سارا یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔